جب آپ کو لگے کہ آپ ٹوٹ چکے ہیں تو سمجھ جائیں اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کس چیز کا اشارہ دے رہا ہے۔ سنو، اللہ تمہاری خواہش کو تبدیل نہیں کرتا، بلکہ وہ تمہارے صبر کی پرورش کرتا ہے۔ اللہ تمہارے دعوت کی آواز کو کبھی نظر انداز نہیں کرتا، بلکہ وہ بہترین وقت پر جواب دیتا ہے۔ وہ ہر سسکتے لمحے سے واقف ہے۔ جب کیفیت بتانے کو لب سے کچھ بولا نہ جائے، اس سے چھپی کوئی شے نہیں ہے، تو اس پر کامل یقین رکھو، وہ جلد ہی وقت بدلے گا۔ تم دعا کرتے رہو، وہ جلد ہی سکون عطا کرے گا۔ سنو، پختہ یقین کر کے تو دیکھو اپنے رب پر، اور پھر دیکھنا وہ وہاں سے معجزے کریں گے کہ تم سمیت ہر نفس انسانی حیران رہ جائے گی۔ معجزوں کا انتظار کر رہے ہونا تو معجزے تو صبر والوں کے لیے ہوتے ہیں، ان کے لیے جو اللہ پر کامل یقین رکھ کر کٹھن سے کٹھن راستہ بھی پار کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ کیا ایسا کچھ ہے جو اللہ کی دسترس سے بھی باہر ہو؟ تو پھر یہ مایوسی کیسی، جب وہ ہاتھ کو اٹھا کر ٹوٹے پھوٹے لفظوں کی بناوٹ کو جملوں میں ترتیب دینا سکھا دیتا ہے۔ وہ رب دعاؤں کو بھی ناممکن ذرائع سے قبول کر لیتا ہے۔ سنو، تکلیف جب عروج پر ہو اور بندہ آنکھوں میں آنسو لیے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ رب اپنے بندے کی پکار نہ سنے۔ وہ پکار بھی سنتا ہے اور کن بھی فرماتا ہے۔ اور یاد رکھو، ضروری نہیں جو ہم نے مانگا ہو وہی قبولیت کا پھل ہو۔ کبھی کبھی ہماری پسند نہیں، بلکہ اللہ کی رضا ہمیں مل جاتی ہے، اور یہی ہماری دعا کے قبول ہونے کی نشانی ہے کہ اللہ ہمیں بڑے نقصان سے بچانے کے لیے وقتی سکون اور فائدے کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ یہ دعا ہی ہوتی ہے جو ہمارے دل کا سکون ٹوٹنے سے بچا لیتی ہے، اور یہی قبولیت کی نشانی ہے۔ اور جانتے ہو، اللہ کا ایک نام الفتح بھی ہے، جس کا مطلب ہے کھولنے والا۔ ابھی تم زندگی کے جس مقام پہ ہو، بہت سی جگہوں پہ تمہیں لگے گا کہ جیسے زندگی رک گئی ہے اور آگے بڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم پیچھے دیکھتے ہو، واپسی بھی کسی صورت ممکن نہیں۔ ایسے میں تمہارے پاس دو راستے ہوتے ہیں کہ تو نا امید ہو کے بیٹھ جاؤ، یا اللہ کے حکم سے آگے چل پڑو، یقین مانو۔ جب تم اللہ کے راستے پر چل پڑتے ہو تو انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے، اور زبان سے شکر کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ تب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکریہ پرانے راستوں کو ہم پر بند کرنے کے لیے اور نئے راستے کھولنے کے لیے۔ اگر تو وہ راستہ بند نہ کرتا تو ہم اور ہمارا دل آج بھی انہی راستوں کی دھول چھانٹ رہے ہوتے۔ اور جب انسان رب پہ اتنا یقین کرتا ہے تو اللہ ساری الجھی ڈورے سلجھا رہتے ہیں، اور اللہ تو واقعی الفتح ہے، بند راستوں کو کھولنے والا۔ جانتے ہو، کبھی کبھی دعا اور صبر ہی واحد حل ہوتا ہے۔ جب بے حد کوشش کے بعد بھی تم کچھ نہیں کر پاتے، جب وہ ساری چیزیں بکھری ہوئی دکھائی دیتی ہیں جنہیں تم نے خود کو توڑ کر سمیٹا ہوتا ہے، جب تم روتے ہو اور کوئی سنتا نہیں، جب تم پکارتے ہو اور کوئی پلٹتا نہیں، جانتے ہو اللہ اتنا بے بس کیوں کر دیتا ہے؟ تاکہ یہ تمام تلخ حقیقتیں تمہیں اس تک واپس لے آئیں، تاکہ تم اسے پکارو اور وہ تمہاری پکار کا جواب دے سکے، تاکہ اس سے مانگو اور وہ تمہارے لیے معجزے کر کے تمہیں بتا سکے کہ کچھ چیزیں صرف دعا اور صبر سے ملتی ہیں، تاکہ وہ تمہیں دکھا سکے کہ جو کوئی نہیں بدل سکتا وہ تقدیریں بھی یقین سے بدل دیتی ہے، تاکہ تم اس بات کو سمجھو
کہ بند دروازوں کے پیچھے چھپی حکمتیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، اور یہ کہ کچھ چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس کا فیصلہ ہمارے لیے کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تم نے تو بس خاموشی سے اس کے کن کا انتظار کرنا ہے، ڈھیروں دعائیں کرنی ہیں، صبر کمانا ہے، کیونکہ کبھی کبھار دعا اور صبر ہی واحد حل ہوتا ہے۔ ہاں وہ تمہیں قلیل مشکلات سے ضرور گزارے گا تاکہ تم طویل سجدوں کے لطف سے آگاہ ہو سکو، اور دیکھو وہ تمہیں دکھوں سے بھی اسی لیے گزارتا ہے تاکہ تم سکھوں کی اصل قدر و قیمت جان سکو۔ بس پھر صبر کرو اور دعا کرنا، کبھی مت چھوڑنا، پھر دیکھو تم اپنی دعاؤں سے وہ بھی پالو گے جو تمہارا نہیں۔ اور اگر یقین رکھتے ہو تو حالات سے نا امید مت ہو، کیونکہ معجزے یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں اور معجزے روز ہوتے ہیں، تو پھر ڈرو مت، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور سنو، اگر تمہاری چاہت تم سے دور بھی ہو جائے تو بھی نا امید مت ہونا، کیونکہ ہمارا مالک ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ آزمائش کا حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ شیطان دل میں وسوسے ڈالے گا، مگر تم اپنا یقین ہمیشہ قائم رکھنا، کیونکہ وسیلہ ہمارے رب نے بنانا ہے، لوگوں نے نہیں۔ کوئی کتنا ہی مخالف ہو، جب رب کی رضا ہوگی تو سب عطا ہوگا۔ اس لیے اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھا کریں، کیونکہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے نا، اللہ اس سے واقف ہے، وہ اللہ کے حکم سے ہی ہو رہا ہے، اور یقین کریں وہ آپ کو جہان بھی لے جا رہا ہے نا، آپ کے لیے اس ہی میں خیر ہے۔ اور یہ بات آپ کو کافی سفر مکمل کرنے کے بعد پتہ چلے گی۔ اور سنو، اللہ ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بڑی خوبصورتی سے استعمال کرتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے بادل بارش برساتے ہیں، ٹوٹی ہوئی مٹی کھیتوں کے ساتھ قائم ہوتی ہے، ٹوٹے ہوئے فصل کی پیداوار کے بیج، ٹوٹے ہوئے بیج نئے پودوں کو زندگی دیتے ہیں۔ لہٰذا جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹوٹ چکے ہوں تو یقین کیجئے کہ خدا آپ کو کسی بڑی چیز کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور دیکھا تم اللہ کی مدد آئے گی، اور وہ ایسی مدد کرے گا تمہاری جہاں سے تم کبھی گما بھی نہیں کر سکتے۔ پھر وہ وہاں سے عطا کرے گا کہ تم شکر کرتے کرتے تھک نہیں پاؤ گے، اور تمہیں پتہ چل جائے گا وہ دینے پہ آتا ہے تو اپنے بندے کو بے لوث دیتا ہے اور بے حساب دیتا ہے۔ بے شک اللہ ایک کن سے ناممکن کو ممکن میں بدلنے پر قادر ہے۔